السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CRN یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر ادیب بیگ۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے بجٹ کے ایسے خاموش پہلو جن کا ذکر عوام میں نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بجٹ ہے جس میں وزیر خزانہ پرسکون انداز میں تقریر کر رہے ہیں۔ نہ کوئی شور شرابہ تھا، نہ کوئی کاپیاں پھاڑی گئی، نہ ڈیسک بجائے گئے، لیکن لگ ایسا ہی رہا تھا بجٹ جو پیش کیا گیا تھا وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہو رہی ہے، کیونکہ کسی قسم کا احتجاج نہیں تھا، ہر ایک کی حمایت حاصل تھی۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں 1997 میں جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس وقت بجٹ پیش کیا گیا تھا، اس میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 17 کے قریب تھی۔ ایک مضبوط حکومت تھی، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے بطور حزب اختلاف زبردست مخالفت کی کہ حکومت کو ایک مرتبہ پھر سوچنا پڑا، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں تھا۔ مکمل حمایت کے ساتھ پرسکون اپوزیشن، ایسی فرینڈلی اپوزیشن کہ 26 ارکان کے ہوتے ہوئے صرف کاپیاں ہی پڑھنے میں سارے مصروف تھے۔ عوام میں اکثریت بجٹ کے دفاع میں ہی مصروف رہے، یہی کہتے رہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں بجٹ جب بھی پیش ہوا، حکومتی ارکان کے لیے بھی یہ کافی مشکل امتحان ہوتا۔ اپوزیشن کی مخالفت ایک طرف، عوام کا دباؤ اگلے الیکشن کے لیے زیادہ ہوتا کہ عوام ووٹ دے گی یا نہیں دے گی۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس بہت ہی کم وقت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عوام کا رد عمل نہ آئے۔ آئندہ الیکشن میں اس حکومت کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب آتے ہیں بجٹ کی جانب۔ مہنگائی کا ہدف 11.5 بتایا گیا، تنخواہ میں 15% اضافہ کیا گیا، موبائل فون پر ٹیکس ایک اچھا اقدام ہے، سولر پینل پر ٹیکس کی چھوٹ خوش آئند ہے، تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرتے ہوئے انکم ٹیکس 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دیا گیا، امیروں سے دولت کا رخ غریبوں کی طرف موڑا جا رہا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ملک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، جس کے لیے پیش کی گئی مراعات بالکل کافی نہیں ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پہلے ہی بڑھا رکھی ہیں، اور جس طرح ڈالر ریکارڈ سطح پر ہے، آئندہ وقتوں میں پٹرول 300 سے 310 تک جائے گا۔ جیسے ہی پٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات ظاہر ہوں گے، مہنگائی مزید 25% کے قریب تک پہنچ جائے گی۔ مہنگائی کاروبار پر اثر انداز ہوگی، بے روزگاری ہوگی بینکوں پر، جو حکومت نے ٹیکس کے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ پر اس کا اثر زیادہ دیکھنے میں آئے گا۔ اوپر سے مفتیٰ اسماعیل جس طرح کی سنجیدگی ظاہر کر رہے ہیں، اس سے تو صاف ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ سلسلہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے۔ پیٹرولیم لیوی مزید بڑھائی جائے گی، مزید اور ٹیکس لگائے جائیں گے، جس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ گرمیوں میں گیس نہیں آ رہی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ انتہا کی ہو رہی ہے، ڈالر مسلسل یقین دہانی کے باوجود کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، باوجود اس کے کہ عوام نے جس طرح کی ریلیف کی امید اس حکومت سے وابستہ رکھی تھی، حکومت اس پر پورا نہیں اتری۔ لیکن پھر بھی حکومت کو ابھی صرف اور صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ حکومت مشکل حالات سے تو گزر رہی ہے، بالکل ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت کے سخت فیصلے مجموعی طور پر عوام کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ جزوی طور پر مراد عام آدمی کو فائدہ تو پہنچا سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہر عام و خاص پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کا اثر آئندہ الیکشن پر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ پی ٹی آئی اس تناسب سے اپنے بیانیوں کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان پر اپنی خصوصی عنایت فرمائیں، اور دعا ہے پاکستان کی عوام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔
پاک آرمی زندہ باد.